نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا آئی ہوئی مصیبت کے لیے نفع دیتی ہے، یعنی مصیبت کو ٹال دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا جو مصیبت نہیں آئی اس کے لیے بھی نفع دیتی ہے، یعنی اس کو ختم کر دیتی ہے آنے سے پہلے ہی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو، دعا فائدہ ہے، دعا نعمت ہے، دعا کامیابی ہے، دعا سعادت ہے، دعا دونوں جہانوں کی خوشی ہے۔ تو آئیے آج سے طے کر لیجئے، لوگ دعا نہیں کرتے، نماز پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے تو ہر کام کرتے ہیں لیکن دعا کی طرف نہیں آتے، اللہ کی طرف نہیں آتے۔ یاد رکھیے گا ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں دعا تو شیطان کی بھی قبول ہوئی، عین غصے کے لمحے میں بھی شیطان نے دعا کی تھی تو اللہ نے اس دعا کو بھی رد نہیں کیا، حالانکہ شیطان تھا، لعین تھا، ابلیس تھا، اللہ نے اس کو رد نہیں کیا۔ اور دعا تو اللہ، دیکھیے اس نے کیا دعا کی تھی؟ قیامت تک مہلت دے دے، اللہ نے مہلت دے دی، بھٹکانے کی مہلت دے دے، اللہ نے دے دی۔ فرعون کی بھی دعا اللہ رد نہیں کرتا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ فرعون بدبخت اللہ سے کہتا تھا اللہ لوگوں کو تو کہتے ہو نا ربکم الاعلی، لیکن رب تو ہے، اللہ میری یہ دعا قبول کر، میری یہ سن، میری یہ سن، میری مخلوق بارش چاہتی ہے اللہ بارش دے دے، اللہ تو اس کی بھی سنتا تھا۔ میرے عزیزو دعا تو رب جانوروں کی بھی سن لیتا ہے، فریاد سن لیتا ہے، لیکن ہم کیوں توجہ نہیں دیتے؟ لیکن دعا میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے، پریشانی کیا ہوتی ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ عرصہ دراز سے دعا کرتے کرتے دعا قبول، یاد رکھیے گا جس کی دعا قبول نہیں ہوتی سمجھ لیجئے کوئی حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، اور یا دعا قبول نہیں ہوتی کسی گناہ کی دعا کر رہا ہے، یعنی چوری ڈاکے کی دعا کر رہے تو قبول نہیں ہوگی، قتل کی دعا کر رہے قبول نہیں ہوگی، یا جو دعا کا یقین نہیں رکھتا قبولیت کا اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، یا جو جلدی کرتا ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو دعائیں آرام کے زمانے میں مانگتا ہے اور تنگی کے زمانے میں نہیں مانگتا وہ بھی ایسے ہی ہے۔ جو دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف نہیں پڑھتا اور اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتا اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کا انتخاب نہیں کرتا وہ بھی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور پھر جو غفلت کے ساتھ دعائیں کرتا ہے وہ بھی رکاوٹ ہے۔ غفلت کے ساتھ اللہ دعا قبول نہیں کرتا، اللہ استحضار کے ساتھ دعا قبول کرتا ہے، یقین کے ساتھ قبول کرتا ہے، عاجزی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ تو آئیے طے کر لیجئے، پھر ہاتھ اٹھے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ کئی واقعات ہیں، کئی واقعات بہت سو کو دیکھا کہ عین اس لمحے جب وہ مصیبت میں پھنس گئے اسی وقت دعا بیٹھنے کرنے شروع کر دی، اللہ نے اسی لمحے نجات دے دی، اسی لمحے پریشانی سے نکال دیا، اسی لمحے جو چاہتے تھے وہ عطا کر دیا۔ دیکھیں دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، دعا یا تو اللہ فوری دیتے ہیں یا اس کا نعم البدل دیتے ہیں یا قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دعا قبول نہ ہو، دعا رد ہو جائے، ایسا نہیں ہے، دعا کو طرف توجہ نہ دیا، اللہ تو چاہتے یہی ہیں، لیکن یہ شرائط ہے جو میں نے عرض کی۔ آئیے طے کر لیجئے ہر بھائی، ہر بہن، ہر بڑا، ہر چھوٹا، ہر بچہ، ہر بچی کو دعا سکھائی جائے، تربیت دی جائے، اصلاح کی جائے۔ معاشرے کی اچھائی میں دعا کا بھی اہم کردار ہے۔ بہت سارے معاشروں میں دعا لمبی کرتے، ہمارے معاشرے میں دعا لمبی نہیں کرتے بھی یقین بھی نہیں کرتے، اور پھر حرام تو ایسا لگ چکا ہے کہ لوگ حرام کو حرام سمجھنا بھی چھوڑ چکے ہیں۔ تو میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اس اصلاحی قافلے میں، تربیتی قافلے میں شامل ہوئیے۔ ہر میرا بھائی میرے بہن اپنا اپنا گروپ خاص لوگوں کا بنائے، اپنی فیملی گیدرنگ کمپنی کا بنائے، اپنے خاندان کا بنائے، جس گروپ میں ہمیں وہ بھی رہے، اور اپنا خاص گروپ بنا کے اس میں روزانہ ہی میسج سنائے، روزانہ ہی بیان سنائے، خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنائے، خود بھی عمل کرے دوسروں کو بھی کرے، آگے بھی شیئر کریں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، میسنجر پر، خالص اصلاح کے لیے، خالص تربیت کے لیے، خالص معاشرے کے لیے، خالص بھلائی کے لیے، خالص سچائی کے لیے۔ مجھے امید ہے میرا ہر بھائی میری ہر بہن اس میں کردار ادا کرے۔